محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت جو پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ کا آخری پیغام تھا قیامت تک کے لیے، اس میں اللہ نے یہ دو ٹوک اعلان کر دیا پوری دنیا کے جنوں انسانوں کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ یہ رب کا اعلان ہے اور بالکل واضح اعلان کر دیا، دو ٹوک اعلان کر دیا، کھول کر اعلان کر دیا تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، غلط فہمی میں نہ رہے۔ کیا اعلان تھا؟ پوری کائنات کے انسانوں اور جنوں کے لیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کسی دین کی کوئی حیثیت ہے، کسی دستور و منشور کی کوئی قیمت ہے، کوئی اس کی اتھارٹی ہے، تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اسلام بحیثیت دین ہے۔ دین کا معنی کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، وہاں بھی الدین ہے، مالک یوم الدین، اللہ دین کے دن کا مالک ہے۔ دین کا معنی ہوتا ہے، اردو عربی میں کہتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بدلہ، صلہ، معاوضہ۔ تو قیامت کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، اس لیے کہ قیامت کو بدلہ ملے گا، صلہ ملے گا، معاوضہ ملے گا۔ جو اچھا کام کرے گا اس کو اچھا، جو برا کرے گا اس کو برا۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ تو اس لیے اس کو بدلے کا اور جزا اور سزا کا دن کہتے ہیں۔ دین کا معنی قانون بھی ہے، دین کا معنی قانون اور لا ہے۔ جیسے آپ کا قانون ہے، پاکستان کا قانون دین ہے۔ کوئی کمپنی ہوتی ہے، کوئی ادارہ بناتا ہے، وہ اپنا قانون بناتے ہیں، دستور و منشور بناتے ہیں۔ اس دستور منشور کو، ان قواعد و ضوابط کو دین کہا جاتا ہے، قانون کہا جاتا ہے، لا کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے قانون میں، پاکستان کے قانون میں تو دین کا معنی ہے قانون۔ دلیل اس کی یہ ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، بازاروں میں فروخت ہوتے ہوتے ہوئے عزیز مصر کے پاس چلے گئے، بادشاہ مصر کا۔ وہاں سے جیل میں علم کی وجہ سے، خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے، مستقبل کا ایک بہت زبردست منصوبہ اور پلاننگ بادشاہ کو بتائی، بادشاہ نے ان کو نکال دیا، جیل سے نکال کے اپنے پاس لے آیا۔ اب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، پہلے بیت المال کے چیئرمین، مصر کے بادشاہ۔ تو جیسے خواب آیا تھا کہ بھئی پہلے 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، پھر 7 سال قحط پڑے گا، اور قحط پڑ گیا، غلہ ختم ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کنعان سے غلہ لینے کے لیے مصر آئے بادشاہ کے پاس، کیونکہ بادشاہ نے انتظام کیا ہوا تھا، غلہ سٹور کیا ہوا تھا۔ جو کامیاب حکومتیں ہوتی ہیں، جو عوام الناس کے مخلص ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، ملک کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، وہ بہت پہلے پلاننگ اور منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو ہم پر حکمران مسلط ہیں، وہ انگریز کے ایجنٹ ہیں، اس میں شک کی کوئی نہیں، اور انہوں نے ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے کہ تم نے کس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا ہے، غربت کی چکی میں عوام کو کیسے پیسنا ہے، کیسے لوگوں کا معاشی استحصال کرنا ہے، کیسے لوگوں کی آزادی اور ان کی خوشیوں کو سلب کرنا ہے، کیسے لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ وہ طریقہ وہ دیتے ہیں، اور پھر ملک دیکھ لیں، ملک کے اندر اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے، گندم بھی ہے، چاول بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے
جس ملک کو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں حکمرانوں نے تباہ و برباد کر دیا، گوداموں کے گودام گندم کے برباد ہو رہے ہوتے ہیں، تباہ و برباد۔ آپ نے دیکھی خبر ہے پچھلے سال گندم کے گودام بڑے بڑے انگوریاں نکل رہی ہیں بیچ میں سے، بوریوں میں سے، تباہ، آٹے کے لیے قوم نکل گو۔ بہرحال یہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عوام کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص، ہمدرد، خیر خواہ، سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ پہلے سے منصوبہ بنا کے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ بھئی پہلے 7 سال خوب بارشیں ہوں گی اور غلہ بے شمار ہوگا، بے شمار غلہ ہوگا، تو تم لوگوں نے یہ غلہ ضائع نہیں کرنا، سنبھال کے رکھنا ہے اور چھلکے نہیں اتارنا، کیونکہ اس کو سسری نہیں لگتی چھلکے سمیت۔ تو بادشاہ نے کہا یار اس بندے کو لے آؤ نا میرے پاس، استخلص لنفسی، اتنا عظیم انسان تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام آ گئے، ایسے ہی ہوا 7 سال خوب غلہ ہوا، گورنمنٹ نے سنبھال لیا، بڑے بڑے گوداموں میں، سٹوروں میں سنبھال لیا، پورے مصر ارد گرد قحط پڑ گیا، اگلے 7 سال بارشیں ہوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے غلہ لینے کے لیے، ایک مرتبہ آئے، یوسف علیہ السلام پہچان لیا، بتایا نہیں، دوسری مرتبہ آئے، بنیامین کو ساتھ لے کر آئے۔ اب یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں بنیامین کو اپنے پاس روک لوں، کیونکہ یہ تنگ کرتے تھے بھائی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے یہ سگے بھائی تھے ماں کی طرف سے، اور باقی بھائی سوتیلے تھے، یوسف اور بنیامین حقیقی تھے، اور یہ بھی چھوٹے تھے۔ تو بہرحال ایک پیار بھی ہے نا، بھائی سے محبت بھی ہے، بڑی اتنے عرصہ بعد ملے تھا، چلو رکھ ہی لے۔ تو اب یوسف علیہ السلام بڑے سوچے کہ بھئی کریں کیا، بھئی کیسے اس بھائی کو روکے، یہ تو شور شرابہ کریں گے کہ بھئی بادشاہ نے روک لیا تو میرے خلاف عوام کھڑی ہو جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر وہ جو چوری کا واقعہ تھا سارا ہوا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان لیأخذ فی دین الملک۔ اب چوری جو ہو گئی، چوری ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام نے جب پیالہ بنیامین کے مال سے مل گیا، بھائیوں نے ان کے مال میں رکھ دیا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے مال میں رکھ دیا تھا کہ چھوٹا بھائی ہے، چلو دیکھا جائے کون اس پہ شک کرے گا۔ تو پیالہ مل گیا۔ اب مصر کے قانون کے مطابق تو وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن کنعان کا جو قانون تھا نا، یعقوب علیہ السلام کے علاقے کا، وہاں یہ تھا کہ چور اگر پکڑا جائے تو وہ جو چور ہے اسی کو گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے، روک لیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما کان لیأخذ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے مطابق تو اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے۔ یا دین الملک آتا ہے، ملک کا دین تو نہیں ہوتا نا، دین اسلام، دین سے مراد یا قانون ہے، مصر کے بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام نہیں رکھ سکتے، وہ قانون الگ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا پھر بھائیوں سے کہ بھائی اگر پیالہ مل گیا آپ کے مال میں سے تو پھر کیا سزا ہے؟ بولا اس کی سزا یہی ہے کہ ہمارے ہاں تو قانون یہ ہے کہ جس کے مال سے ملے گا وہ بندہ ہی روک لو، گرفتار کر لو۔ تو تلاش کیا تو وہ بنیامین کے مال سے مل گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس طرح اپنے بھائی کو روک لیا، وگرنہ مصر کے قانون کے تو یہاں دین الملک ہے، تو دین کا معنی ہوتا ہے قانون، اسلام، دین اسلام ہے، تو یہاں 2 چیزیں آئی ہیں، دین اور اسلام۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین، اللہ کے ہاں قانون، اللہ کے ہاں دستور اور منشور صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ بحثیت قانون کیا ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی یہاں نہیں چل سکتی۔ اسلام کو صرف یہ جن بگانے کے لیے نہیں ہے، برکت کے لیے نہیں ہے، ہاں جی، چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے، فخر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام بحیثیت قانون کے، ہاں قانون کے اللہ کے اس کی حیثیت ہے، اللہ کے ہاں جو اس کی حیثیت ہے وہ بحیثیت قانون کے ہے،
اور اللہ نے یہ قانون کے طور پر دیا ہے۔ مجھے بتائیں دنیا کا وہ کون سا قانون ہے جسے لوگ مرنے کے بعد پڑھتے ہوں کہ لوگ کو مر گیا تو بھائی لاؤ قانون کی کتاب پڑھنا شروع کر دو، یا قبرستان میں دفن کرنے کے بعد پڑھو، قبرستان میں جا کے پڑھو نا قانون کی کتاب۔ یعنی آج میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کی جو کیفیت اس وقت بنی ہوئی ہے نا، صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام کو یہ سمجھا ہی نہیں کہ اسلام کی حیثیت کیا ہے، سمجھا ہی نہیں۔ لکھ لکھ کے کوئی اس کو گھول گھول کے پی رہا ہے، کوئی تعویذ بنا کے بیچ رہا ہے، کوئی پڑھ پڑھ کے بھیج رہا ہے، مردوں کو بخش رہا ہے۔ ڈالمیا میں، یہ ڈالمیا ہے نیوی کے سامنے، آپ کو پتا ہے میں وہاں 10 12 13 سال رہا ہوں خطیب۔ ایک بابا وہاں تھا، قرآن بیچتا تھا، قرآن بیچتا تھا۔ کیا جی لوگ آتے السلام علیکم بابا جی، وعلیکم السلام جی، وہ ہمارے وہ فلاں صاحب فوت ہو گئے تو قرآن بخشنا ہے ان کو، تو آپ قرآن پڑھ کر بخش دیں۔ ہمارے پاس بھی مدرسے میں آتے تھے لوگ، وہ جی فلانے صاحب ہمارے فوت ہو گئے، ابا جی فوت ہو گئے، چچا جی بھائی ہمارا فوت ہو گیا، ہماری امی فوت ہو گئی، تو ہم مدرسے میں آئے ہیں کہ قرآن پڑھ کر تو بخش دیں۔ ہم ان کو سمجھاتے ہیں۔ بہرحال بابا جی کے پاس آتے، جی قرآن ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت وہ 1000 روپے کا قرآن پڑھا ہوا بیچتا تھا، 1000 روپیہ جیب میں ڈال دیا، بس ایک قرآن پڑھا ہوا ہمارے مردے کو بخش دیا میں نے۔ وہ بھی خوش، بھائی ہمارے مردے کی بخشش ہو گئی، قانون کی کتاب پڑھ کر پھونک مار دی بابا جی نے۔ اچھا تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ آ گیا، جی ہمارا بندہ فوت ہو گیا، قرآن پڑھ بخشا، بھائی 1000 روپیہ لیا جیب میں ڈالا، تمہارے مردے کو بھی میں نے قرآن پڑھا ہوا بخش دیا ہے۔ اب لوگ آج کچھ عرصے بعد لوگوں نے کہا یار یہ دن میں اتنے قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے، اتنے قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے بابا؟ سارے گھر کے کام بھی کرنے ہوں، ادھر ادھر بھی ذات میں گھومتا ہے، تو یہ 10 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ روزانہ 10 مردوں کو بخشا، 5 یا 2 کو بھی بخش دے۔ بولا میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، قل واللہ احد، یہ 10 پارے کے برابر ہے، حدیث میں آتا ہے، تو 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، 1 مرتبہ بخش دیا تو 1000 روپیہ جیب میں۔ دھوکہ دیکھو دین کے نام پر، دھوکہ دیکھو، جن بگانے کے لیے، برکت کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے، دلہن کو رخصت کرنے کے لیے ہیں قرآن کا سایہ۔ اور حتیٰ کہ ظلم اور ستم ہمارے ملک میں یہ ہے، سندھ کے اندر قرآن سے شادی ہوتی ہے، وڈیرے اپنی بچی کا کر دیتے ہیں، قرآن سے شادی، قرآن سے شادی آن دا ریکارڈ ہے، کوئی مذاق نہیں۔ اب جاؤ سندھ میں پوچھ لو، اللہ معاف فرمائے جو کچھ ہم نے سلوک قرآن کے ساتھ کیا نا، دین اسلام کے ساتھ، بس بہت سارے لوگ صرف لکھ لکھ کے گاڑی پہ لٹکایا ہوا ہے، گھر میں لٹکایا ہوا ہے، مسجد میں لکھ لکھ کے، کئی لوگوں نے جناب لی دیواروں پہ لکھی ہوئی آیتیں، بس اسی لیے آیا قرآن۔ بھائی قرآن قانون ہے، قانون اپلائی کے لیے ہوتا ہے، قانون تنفیذ کے لیے ہوتا ہے، قانون دنیا کا نظام سیدھا کرنے کے لیے، قانون کو لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے ہوتا ہے، عدل و انصاف کے لیے ہوتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، یہ دستور و منشور ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، ہم نے مردوں کے لیے خاص کر دیا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں نا اللہ نے آگے کیا فرمایا، فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وہاں دیکھو وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وہاں بھی اسلام ہے اور دین ہے، ہمارے نزدیک اسلام دین ہے، دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر، وحی الہی کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور قانون کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو بحیثیت دین کے، بحیثیت قانون کے، بحیثیت ضابطہ حیات کے اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ کسی صورت اسے قابل قبول نہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اور وہ آخرت میں سخت خسارے میں ہوگا. یہ اعلان کر دیا اللہ نے, اور یہ آیت بھی موجود ہے قرآن میں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, پہلے یہ اعلان کیا پھر وہ کر دیا. اب سن لو, اللہ کے ہاں قانون صرف اسلام ہے, قرآن و حدیث. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر, اسلام کو چھوڑ کر, شریعت الہیہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو قانون کے طور پر, دستور کے طور پر, منشور کے طور پر, ضابطہ حیات کے طور پر کوئی اختیار کرے گا, نہیں یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, آخرت میں سخت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یہ اسلام, یہ قانون کی کتاب ہے قرآن اور حدیث. ہم نے اس کو برکتوں کے لیے, چومنے چاٹنے کے لیے اور جن بگانے کے لیے رکھ دیا. دیکھیں کتنا سخت اعلان ہے. آگے کیا ذکر ہے یہود و نصارہ کا. اچھا, جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ اسلام ہی دین ہے, تو فوراً اہل کتاب کا ذکر کیوں ہوا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. فرمایا یاد رکھو مسلمانوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, تو سن لو, یہ دین اسلام دین کے اعتبار سے اللہ کے ہاں کا اس کی حیثیت. اور پھر یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ یہود و نصارہ نے بھی اللہ کی طرف سے وحی آنے کے بعد اختلاف کیا تھا, مخالفت کی تھی قرآن حدیث, اسلام, تورات انجیل کی. من بعد ما جاءہم العلم, یہ علم الہی, علم وحی, تورات اور انجیل کے آنے کے بعد اختلاف کیا تھا. اس کی مخالفت شروع کر دی تھی, اپنی منمانیاں شروع کر دی. وجہ کیا ہے, سبب کیا تھا؟ بغین بینہم, سرکشی. تو جی ہماری آزادی میں رکاوٹیں, ہماری بھی تو کوئی مرضی ہونی چاہیے, کیا پابندیاں؟ نہیں ہماری مرضی, ہمارے بھی تو اختیارات ہیں. ہاں جی, تو بغیم بینہم, سرکشی کرتے ہوئے, بغاوت کرتے ہوئے. بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ بیٹا باپ کا حکم نہ مانے تو کیا کہتے ہیں؟ باغی. رعایا حکمران کا حکم نہ مانے تو کیا کہتے ہیں؟ باغی. سرکش, سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ اردو لفظ استعمال ہے سرکشی, ہمارے ہاں تو اردو ختم ہو گئی ہے ویسے ہی. سرکش اس جانور کو کہتے ہیں, کئی جانور آپ نے دیکھے ہوں گے کہ رسہ باندھتے نا رسی سے گلے میں, تو وہ یوں کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ رسہ سینگ کے اوپر سے یا سر کے اوپر سے اتار کر بھاگ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سر کشی. سمجھ آگئی نا جی؟ تو وہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں, یا رسہ توڑنے کا, یا وہ کسی اونٹ گھٹنا کھول دیتا ہے, گھٹنے کے اوپر سے وہ جو اقال ہوتا ہے وہ یوں ہلاتا رہتا ہے, ڈھیلا ہوتا ہے, بھاگ جاتا ہے. مالک کنٹرول سے نکل گیا. جب مالک کے کنٹرول سے نکل گیا وہ آزاد ہو گیا, پہلے آپ نے باندھا ہوا تھا اس کو. تو اس کو کہتے ہیں سرکشی. تو سرکشی کا معنی یہ ہے کہ جو ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں قانون دیا تھا, ہم اس قانون سے آزاد ہو گئے. اس کو کہتے ہیں سرکشی, اس کو کہتے ہیں بغاوت. اور کیا بغاوت ہے قرآن حدیث سے؟ تو یہود و نصارہ کا ذکر کیوں کیا کہ انہوں نے تورات انجیل ہونے کے باوجود اپنی مرضی چلائی, منمانیاں چلاتے رہے, اور نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کے اندر سب سے اگر خوفناک عذاب آیا تو یہودیوں پر آیا ہے, اور عیسائیوں پر بھی ہے. اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ نماز فرض ہو, کسوف ہو, وتر ہو, جنازہ ہو, عیدین ہو, جو بھی نماز ہو, ہر نماز کی ہر رکعت میں ہاتھ باندھ کر, پاک صاف ہو کر, قبلہ رخ ہو کر اللہ سے وعدہ کر کے کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا اللہ یہ مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب اور غصہ اور عذاب نازل ہوا, یہودیوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا, ہمیں ضالین نصرانیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلانا. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سوال کرتے ہیں. کیوں؟ بغیم بینہم, تورات آسمانی کتاب موجود تھی, انجیل صاف ستھرا نظام موجود تھا, آسمانی کتاب موجود تھی, اور انہوں نے فنبذوا وراء ظہورہم, پیٹھ پیچھے پھینک دی اور اپنی مرضی چلانے لگے. قرآن کریم ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت لائے ہیں کتاب و تفسیر میں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
اشد آیت اشد آیا فی کتاب اللہ، میرے لیے سب سے سخت آیت قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ یا اہل الکتاب، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے یہودیوں سن لو، اہل کتاب کتاب کے وارث ہو، نصرانیوں سن لو، تم بھی کتاب کے وارث ہو، آسمانی کتاب، صاف ستھری مقدس کتاب، مبارک کتاب، محترم کتاب، تم دونوں وارث ہو۔ لستم علی شیء، کان کھول کر سن لو، تم کسی دین پر نہیں، تمہاری کوئی چیز قابل قبول نہیں، نہ تمہاری عبادتیں قبول ہیں، نہ تمہاری ریاستیں قبول ہیں، نہ تمہارے کوئی عمل تمہارا قابل قبول نہیں، اور تمہاری اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت اور حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو نافذ کر دو اور دنیا کے اندر قائم کر دو، اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی عدالت میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی حکمرانی قائم کرو گے، پھر تم ہماری کوئی چیز قابل قبول ہے، وغیرہ لستم علی شیء، کچھ نہیں، تم کسی دین پر نہیں، کوئی چیز تمہاری قابل قبول نہیں۔ ایک صورت ہے تقیموا التوراۃ والانجیل۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ نے دھمکی ان کو لگائی ہے، سنایا دراصل ہمیں ہے، کہ یہود و نصارہ اگر تورات انجیل کے باوجود کچھ کا کچھ قابل قبول نہیں تو مسلمانوں تمہیں بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہیں بھی کتاب و سنت کو نافذ کرنا پڑے گا۔ تمہیں یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو بحیثیت دین کے، بحیثیت قانون کے، سمجھ آئی، اختیار کرے گا، فلن یقبل منہ۔ آج برادری ازم، علاقائیت ازم، لسانیت ازم، فلاں ازم، فلاں ازم، فلاں ازم، لوگ مار رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں دین کیا ہے، جھگڑے ہیں، اپنے اپنے حقوق کے مسائل ہیں، ہاں جی، قتل و غارت ہے، برادری کے لیے مر رہے ہیں بھائی، قومیت کے اوپر جناب علی اس وقت جان دے رہے ہیں، مال بھی صرف کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، دین کا پتہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت بڑی عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آگے اللہ نے اعلان کر دیا، دو ٹوک دھمکی دی، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے دین کو نہیں مانے گا، نہیں نافذ کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یاد رکھو پھر اللہ بہت جلد حساب لینے والا، بہت تیز، اللہ کا کمپیوٹر اتنا تیز ہے کہ ہاں جی کروڑوں اربوں سال کا حساب لمحے میں کر دے گا، بچ کوئی نہیں پائے گا۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے توفیق